ایک عظیم ذات کا نام ہے۔ ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ ماں کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں قدموں کا استعمال ماں کی عظمت و بزرگی کے اظہار کے لیے ہے کہ بیٹا کتنا ہی لائق و فائق بن جائے، سرمایہ دار بن جائے، اونچے منصب پر فائز ہو جائے، منسٹر اور شہنشاہ بن جائے، مگر اس کا مقام ماں کے قدموں کے تلے ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کے قدموں کی عظمتوں کا جب یہ عالم ہے تو بولو اس کی پیشانی کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ایک روایت نظروں سے ایسی گزری کہ اس کو سننے کے بعد عجیب و غریب کیفیت سے ہم دوچار ہو گئے، اور یہ بھی اندازہ ہوا کہ ماں کی عظمت، ماں کی بزرگی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ میں نے ابھی آپ سے یہ عرض کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی شے ایمان ہے۔ ایک صحابی گزرے جن کا نام علقمہ ہے، ان کا آخری وقت تھا، بستر مرض پہ دراز تھے، اب اور تب کی منزل تھی۔ ملک الموت ایسا لگ رہا تھا کہ بس آنے ہی والے ہیں۔ ہدایت رسول کے مطابق لوگوں نے ان کو کلمے کی تلقین کی، مگر ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، حالت دیکھی، پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ باپ نہیں مگر ماں زندہ ہے، مگر وہ ضعیفہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی ماں کے پاس پہنچے، ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ ماں نے تعریفات کے پل باندھ دیے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرا بیٹا کثیر الصلاۃ تھا، یعنی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا۔ یا رسول اللہ، میرا بیٹا کثیر الصیام ہے، یعنی بہت زیادہ روزے رکھنے والا۔ یا رسول اللہ، میرا بیٹا علقمہ کثیر الصدقات ہے، یعنی بہت زیادہ صدقہ دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائیں، رونے لگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا علقمہ بہت اچھے اعمال کا مالک تھا، مگر میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، اس لیے میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ناراضگی کا سبب کیا؟ تو اس نے جواب میں جو کچھ کہا ہے وہ نوجوان بھی سنیں جو اپنی بیویوں کے چکر میں اپنی ماں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں۔ ماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔
ان باتوں کو سن کر سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بے قرار ہو گئے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ علقمہ کو اس وقت تک کلمہ نصیب نہیں ہوگا جب تک تم اسے معاف نہیں کر دو گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ساری نمازیں، سارے صدقات، سارے روزے کچھ نفع نہیں دیں گے جب تک تم اسے معاف نہیں کر دو گے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ، علقمہ کو اس آگ میں جھونک دو۔ بس یہ سن کر ماں کی محبت عود کرائی، ماں بے قرار ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض پرداز ہو رہی ہے، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھوں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے رسول، میں کبھی ایسا ہونے نہیں دوں گی میرے رسول، وہ میرا بیٹا ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ پر طرح طرح کی مجھے اذیت دی ہے، یہ سب گوارا میں نے کر لیا ہے، لیکن میں اس کو تکلیف دوں اور اس کو تکلیف میں دیکھوں، میری مامتا کبھی اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ اگر میرے معاف کر دینے سے میرا بیٹا آگ میں جلنے سے بچ جائے گا تو میں نے خوش دلی سے اس بچے کو معاف کیا۔ بس اتنا کہتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو علقمہ کا کیا حال ہے۔ ایک شخص گیا، اس نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ علقمہ کو کلمہ نصیب ہوا، کلمہ پڑھ لیا اور اس کی جان، اس کی روح نکل گئی۔ حضرات اس واقعہ سے اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان واجب الاذعان سے یہ ظاہر ہوا کہ بندہ ایماندار ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، صدقہ دینے والا ہو، دوسری نیکیاں کرنے والا ہو، اعمال صالحہ کا پیکر ہو، لیکن اگر وہ اپنی ماں کا نافرمان ہے اور اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے، ماں کی عظمتوں کا منکر ہے، ماں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتا ہے، تو اس کا کوئی بھی عمل اس کو نفع نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان پر بھی خاتمہ نہ ہو، دم اخیر اس کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے باپ اور اپنی ماں کی خدمت گزاری اور ان کی اطاعت شعاری کو لازم پکڑو، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کا راز مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو باپ ماں کی خدمت گزاری اور اطاعت و فرما برداری کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔